اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم والعن أعداءهم أجمعين صلوات أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراه بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى
الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں اپنے مومن بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے مومن بندے کیا علامت رکھتے ہیں. فرماتے ہیں اذا سمعوا، جب یہ مومن بندے سنتے ہیں اسے ما انزل الی الرسول، جس کو رسول کی طرف نازل کیا گیا. ترى أعينهم تفيض من الدمع، میرے رسول آپ ان کو دیکھتے ہیں اور آپ ان کے چہرے کو فقط نہیں، ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں. جب آپ ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں تفیض من الدمع، وہ فیض آنسو ہدیہ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے آج لفظ بدل کر ترجمہ کیا ہے، ہر روز ترجمہ کر رہا ہوں اور ہر روز ایک دوسرے انداز میں میں اپنے عظیم سامعین کو ترجمہ ہدیہ کر رہا ہوں. اور اس جملے پر مجھے آپ عظیم مومنین سے بہت بڑی توقع تھی. میں پھر دہراتا ہوں، شاید آپ ایک اپنے انداز میں بیٹھے تھے. قرآن کا لطف لینے کے لیے، اللہ کی کلام سے روحانی مزے لینے کے لیے میں اپنے عظیم سامعین کی توجہ چاہ رہا ہوں. مومن بندوں کی علامتیں اللہ بیان فرما رہے ہیں. 7واں پارہ ہے، آسان ایڈریس بتا رہا ہوں. جہاں سے 7ویں پارے کی آغاز ہو رہا ہے، بالکل ابتدائی پہلی آیت 7ویں پارہ یہیں سے آغاز ہوتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا، جب یہ مومن بندے سنتے ہیں، اِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اس کو جو رسول پر نازل کیا گیا، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، میرے حبیب آپ ان کے چہروں کو فقط نہیں دیکھتے، ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں. اعین، عین کی جمع ہے یعنی آنکھیں. آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں. جس پر لطف لینا چاہیے وہ یہ جملہ ہے، ترى اعینہم تفیض من الدمع. میرے حبیب، میرے رسول، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں نا، یہ آنسوں کا فیض ہدیہ کر رہے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. یار اگر توجہ نہیں تھی ابھی تک تو اب تک توجہ کر لو. بڑا لطف اندوز، سب بولو. یہ توجہ کے لیے ہے، آپ کی توجہ کے لیے ہے. میں زحمت نہیں دیتا. بڑے خوبصورت پر اچھے فضا میں آپ کھلے کھلے بیٹھے ہیں، لیکن یہ کھلا کھلا بیٹھنا باتوں سے کھلا ہونے کی دلیل نہ بنے. باتوں کے ساتھ رہیں، آپ اسی طرح بیٹھے رہیں. ماحول بھی ہے، موسم بھی ہے بہت خوبصورت. بات سنیے گا. ترى اعینہم، میرے حبیب آپ جب دیکھتے ہیں ان مومنوں کو تو یہ آنسوں کا فیض ہدیہ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو اتنا اس جملے سے لطف آ رہا ہے کہ دل چاہ رہا ہے بار بار اس جملے کو کہوں. یعنی ادھر رسول دیکھتے ہیں، یہ اپنے رسول کو آنسوں کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں. کیا بات ہے ماتمیو، تمہاری عزت میں اس سے بڑا جملہ قرآن میں تمہیں کوئی نہیں سنا سکتا. توجہ کرو. ترى اعینہم تفیض من الدم، وہ فیض آنسو کو ہدیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یقولون ربنا آمنا، پروردگارہ ہم ایمان لائے. اللہ کی بارگاہ میں آنسو کا ہدیہ پیش کر کے کہتے ہیں، پروردگارہ ہم ایمان لائے.
لطف ہے اس ایمان لانے میں، آمنا کہنے میں یا نہیں، اور دعا مانگتے ہیں کیا فاکتبنا مع الشاہدین۔ پروردگارا نہ تیری دنیا چاہیے، قسم بخدا نہ تیری آخرت چاہیے، ہمیں اپنے شاہد بندوں کے ساتھ لکھ دے۔ یہ ہے معرفت مومن، یہ ہے معرفت مومن۔ مومن کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ سے چھوٹی چیزیں نہیں مانگتا ہے۔ مومن نبی نہیں ہے مانگتا، وہ ہے جو انبیاء مانگتے ہیں۔ آپ بھی سننے آئے ہو، محروم نہ رہنا، ہاتھ اونچے اچھالے۔ حیدری توجہ ہے آپ صاحبان کی، ہے مومن مانگ ہو رہا ہے جو نبی مانگتے ہیں، ہے عام گناہگار لیکن بارگاہ حق میں اتنا عظیم ہو چکا ہے کہ وہ مانگتا ہے جو اس کے عظیم اولیاء مانگتے ہیں۔ مومن اس مقام پر پہنچ گیا۔ آؤ تمہیں آیت کا ایک لفظ کی لذت دلوانا چاہتا ہوں۔ میں 3 دن یہ آیت پڑھتا رہا، اس کی طرف فقط ایسے میں ترجمہ کر کے گزرتا رہا۔ آج چاہ رہا ہوں اس کو کھول کر آپ کو ہدیہ کرو تاکہ پہلا زینہ معرفت کا آپ تک پہنچ جائے۔ کیا فرمایا؟ اذا سمعوا، جب یہ مومن سنتے ہیں، مومن بندے سنتے ہیں، ما انزل الی الرسول، الی رسول نہیں ہے، الی الرسول ہے۔ میں تھوڑا سا علمی بات کر کے آپ کو ایک معرفت دینا چاہتا ہوں۔ الی رسول نہیں ہے، الی الرسول ہے، یعنی رسول کلمہ نہیں ہے بلکہ کلمہ میں ہے الرسول۔ آیت میں الرسول آیا ہے، رسول نہیں آیا۔ فرق یہ ہے رسول عام ہوتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، الرسول خاص ہوتا ہے جسے ہم خاتم النبیین کہتے ہیں۔ مولا آپ کو نور معرفت دے۔ بھئی علم کی نیاز آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ آؤ ایک اور معنی آپ کو ہدیہ کروں۔ الرسول میں اور رسول میں فرق یہ ہے، رسول معمولی رسول ہے، الرسول وہ ہے جو رسولوں کا بھی رسول ہے۔ یہ پہلے ٹھیک ہوتا تھا، آج تنگ کر رہا ہے۔ بھئی یہ علمی ہدیے آپ تک پہنچ رہے ہیں نا؟ رسول معمولی رسول ہے، الرسول وہ ہے تو رسولوں کا بھی رسول ہو۔ اب تیسرا فرق سمجھو اور میں بڑا نزدیک آ گیا ہوں۔ رسول وہ ہے جو رسالت رکھتا ہے، الرسول وہ ہے جس کے صدقے میں مرسلین کو رسالت ملتی ہے۔ اور یہاں پر الرسول سے مراد خاتم المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے۔ بیٹھ گیا ذہن میں؟ آؤ میں آپ کو قرآن کی سیر کرواتا ہوں اور ایک اور جگہ الرسول دکھاتا ہوں۔ بھئی توجہ کیجئے گا، یہاں پر الرسول ہے، میں ایک اور جگہ آپ کو الرسول دکھاتا ہوں، اور یہاں پر بھی الرسول پر کہہ کر فرمایا گیا ما انزل الی الرسول، جو الرسول کی طرف نازل کیا گیا، ما انزل، جس کو الرسول پر نازل کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو رسول پر نازل کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ الرسول پر ما انزل، جس کو نازل کیا گیا وہ شے کیا ہے؟ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ بھئی انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں میں اپنے عظیم محترم اور انتہائی پڑھے لکھے مجمع کی اس بات کو لے گا کہ اس الرسول پر کیا نازل کیا گیا ہے۔
کہ جب وہ رسول پر نازل ہوتا ہے تو وہ رسول ان کو سناتے ہیں، ان میں معرفت حق آ جاتی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، کوئی ایسی شے رسول پر نازل ہوئی ہے کہ جب پیغمبر ان مومن بندوں کو سناتے ہیں تو ان کے دل میں معرفت حق آ جاتی ہے۔ قرآن ہے نا یہ؟ بھائی میں چاہ رہا ہوں آیت کا لذت اور مزہ لو کہ جب ان پر وہ نازل ہوتا ہے رسول پر، وہ ان کو سناتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے؟ مما عرفوا من الحق، اس کے سننے سے ان کے دل میں معرفت حق آ جاتی ہے۔ کیا بات، معرفت حق آ جاتی ہے۔ تو اب یہ معین کرنا ہے وہ رسول پر کیا نازل ہوا۔ جب معرفت حق آئے تو آنسو ہدیہ بن کے بہنے لگ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے تمہاری؟ بس میں چاہ رہا ہوں پوری زندگی کی توجہ سمیتوں میں ہدیہ کرواؤں۔ تو دیکھنا یہ ہے، یہ الرسول ایک اور جگہ پر، اس پر الرسول پر یہاں پر کیا نازل ہوا ہے جو الرسول پر اس آیت میں نازل ہوا ہے، تو معین ہو جائے گا کہ میرے رسول پر کیا نازل ہوا، جس کو سنانے سے مومن بندوں کے دلوں میں معرفت حق آ جاتی ہے۔ آیت میں وہ پڑھنے لگا ہوں جو مومن موالی ہر بندے کو یاد ہے، اتصال دے رہا ہوں، ہر بندے کی زندگی کی توجہ مانگ رہا ہوں۔ میں نے اتنی توجہ کم مانگتا ہوں ممبر پر، اللہ پاک کی قسم قرآن، پورے قرآن جتنا مطلب ہے نچوڑ کر آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، اس لیے آخر تک کی میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اگر یہ میں آپ کے ذہن میں بٹھا گیا، میرے موضوع کی حقیقت اور شجر معرفت کی جڑیں پوری طرح ہر مومن کے دل میں لگ جائیں گی۔ بھئی انتہائی توجہ کیجئے گا، کیا نازل ہوا الرسول پر، خاص رسول پر، خاتم المرسلین پر، اعظم المرسلین پر، افضل المرسلین پر، امام الانبیاء پر کیا نازل ہوا؟ تو آیت پڑھنے لگا ہوں، وہاں پر بھی الرسول آیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایھا الرسول یعنی الرسول آیا، پہنچا دے اسے جو تیرے اوپر نازل کر دیا گیا۔ آیت تبلیغ میں علماء بیٹھے ہو یا فضلاء بیٹھے ہو، خطیب بیٹھے ہو، ذاکر بیٹھے ہو، مومن بیٹھے ہو، مدرسے سے سننے والے بیٹھے ہو، وہ ہدیہ کر رہا ہوں اپنے تجربے کے مطابق۔ آج پہلی دفعہ آپ کے کاغذ سب زمین قلب تک یہ پہنچ رہا ہے، انتہائی توجہ کیجئے گا۔ الرسول بلغ ما انزل الیک، ما انزل من ربک، اس کو پہنچا دے، تبلیغ کر دے جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اور اس آیت میں ہے اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، جب یہ سنتے ہیں اسے جو رسول پر نازل کیا تو آیت تبلیغ میں جو کچھ رسول پر نازل کیا جا چکا تھا سب کے نزدیک متفق ہے، وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ سارے ہاتھ اونچے، حیدری۔ تو اب سمجھ آیا اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، جو کچھ رسول پر نازل کیا گیا وہ ولایت ہے جو معرفت حق عطا کرتی ہے۔ جب معرفت حق آتی ہے، ولایت کا جوہر ہے ہی ایسا، دل سے پانی، آگ کے راستے سے پانی نکال کر کہتا ہے یہی تو طیب اور حلالی ہے۔ جو لے گئے ہو وہ بھی مقدر والے،
خدا نہ خواستہ کوئی رہ گیا ہے، دعا کر رہا ہوں وہ پہنچ جائے۔ جو کچھ رسول پہ نازل کیا گیا، میں 3 دن کہتا رہا رسول پر آیت نازل ہوئی، میں 3 دن کہتا رہا رسول پر قرآن نازل ہوا۔ آج آیت کے ذریعے سے بتایا کہ جو کچھ نازل ہوا وہ ولایت ہے۔ میرا عظیم مجمع ذہن میں کہیں آ جائے کہ یہ تو 2 چیزیں ہیں، آیت اور ہے، قرآن اور ہے، ولایت اور ہے۔ یہی تو بتانے کے لیے منبر پہ آیا ہوں۔ مجھے قسم ہے قرآن کی، اللہ کی ولایت کی قسم، اگر اللہ اپنی ولایت کو بکھیر دے تو اس کا قرآن بنتا ہے، سمیٹ لے تو علی کی ولایت بنتی ہے۔ ہاتھ اونچے نہیں، کے ساتھ دن مولا علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان پر تولا علی مولا علی مولا، سبھی بولی فلک مولا علی مولا علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا، نعرہ اللہم صلی اللہ۔ پانی آ لے، توجہ ہے صاحبان کی۔ یہ اس آیت کا ایک بڑا عظیم معرفت کا ہدیہ تھا، میں نے جو آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اچھا میرے عظیم سامعین، اس فقیر کے بارے میں آشنا تو ہو گئے ہیں نا کہ میں خطابت فقط نہیں کرتا، جو بھی کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے آیتیں بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں، اللہ کا کلام بھی ہے، اس کے رسول کا کلام بھی ہے، اس کے جانشین پاک مقدس خلیفہ تو رسول اور خلیفۃ اللہ کا بھی کلام ہے۔ یہ ذہن میں بیٹھ گیا ہے، میں مطمئن رہوں، فقط مجھے خطیب سمجھ کے نہیں سن رہے ہیں۔ جتنا ایک وقت ہوتا ہے نا، میں وقت کو بھی دیکھتا ہوں، بات بھی آپ تک پہنچانی ہے۔ مجھے قسم ہے اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ کی، جو کچھ میں نے کہا ہے حق ہے۔ اگر یقین مزید محکم کرنا چاہتے ہو تو ایک روایت سنا تھا کہ قرآن کا اور ولایت کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ اس روایت کو لکھنے والے ہیں، شیخ مفید اس کو لکھنے والے ہیں، معتبر ترین محدث ہمارے اس کو لکھنے والے ہیں، انتہائی توجہ کرنا۔ میرے مولا فرما رہے ہیں، اِنَّ وِلَایَتَنَا قُطْبُ الْقُرْآنِ وَقُطْبُ جَمِيعِ الْقُطُبِ، فرماتے ہیں ہم 14 کی ولایت کو اللہ نے اپنے قرآن کا قطب قرار دیا ہے۔ جن کو سمجھ آئی ہے وہ بول پڑے ہو۔ ان بچوں کے ذہنوں میں میں 1 منٹ لوں گا پھر نعرے لگاتے رہنا۔ ان بچوں کے ذہن میں، جوانوں کے ذہن میں لکھنا چاہتا ہوں، بزرگوں کو تو کس سے کہتے ہیں؟ پرانے زمانے کے جو بزرگ بیٹھے میرا صاحب جیسے ہی، شمسی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے اور جوان لگتے ہیں۔ اللہ آپ کو نور معرفت میں اور ولایت اور ایمان میں ایسے جوان باقی رکھے، تمام مومنین اسی طرح جوان باقی رہے۔ انتہائی توجہ کیجیے گا میری بات، اور اللہ پاک کی قسم قرآن کے نزدیک مومن جوان ہوتا ہے، 18 سال کا بشر جوان نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی کہہ دینا آپ کو جوان پر ایک مجلس سناؤں گا، کم از کم ایک مجلس سناؤں گا آپ کو جوان کے اوپر۔ جوان کہتے کسے ہیں؟ قرآن میں کسے کہتے ہیں؟ توجہ آپ نے فرمائی ہے۔ مجھ سے حرم مطہر امام رضا علیہ السلام میں گیا ہوا تھا، آ گئے کچھ لوگ اور انہوں نے کہا، حرم کی طرف سے ہی تھے، اسی کو سوال کیا کہ جوان کیا ہے؟ تو ہم نے ان کو جو بتایا انہوں نے کلپ بنا کے چھوڑ دیا ہے، وہ ہے انٹرنیٹ پر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کبھی آپ کو ایک مجلس سناؤں گا، قسم بخدا اللہ کے نزدیک جوان وہی ہوتا ہے جس کے دل میں ولایت ہو۔ جو ولایت نہیں رکھتا دنیا کے نزدیک جوان ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک بوڑھوں سے بھی بدتر ہے۔ جن کو بات سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولنے کی کوشش کریں۔ سنیں، تقدیر بدل جاتی ہے۔
اس کی کوئی مدد کرو. بدشکار انسان ہو تو تصویر بدل جاتی ہے. جب کبھی مشکل پڑے تو پھر پڑھنا دے علی. لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تاریخ بدل جاتی ہے. نعرہ حیدری. بڑی مہربانی. اپنا یار مددگار ساتھ رکھ. مشورہ ہے میرا, توجہ کیجئے گا. حیدر ولی. اچھا, آپ کے شہر میں میں نے نرالے موالی دیکھے ہیں اور یہی مزہ آتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے مولا, یہ کہتا ہے حیدر. ٹھیک ہے نا بھائی, اچھی بات ہے. ہر ایک کا اپنا ذوق ہے, اپنے ذوق سے بیان کر. اللہ آپ کو نور معرفت دے. میں بات کہنا چاہتا ہوں, روایت پہنچانا چاہتا ہوں. قرآن کا ولایت سے تعلق دیکھیے گا. صادق مولا ارشاد فرما رہے ہیں ان ولایتنا قطب القرآن. ہماری ولایت قرآن کا قطب ہے. میں بزرگوں سے مدد لے رہا تھا. قطب کسے کہتے ہیں؟ پرانے زمانے میں اب بھی کہیں پر ہوگی چکی ہوتی تھی. چکی, پتھر کی چکی. اس کا ایک پات نیچے ہوتا ہے, ایک اوپر ہوتا ہے, درمیان میں ایک کیل ہوتا ہے. وہ لکڑی کا ہو یا لوہے کا, جس چیز کا بھی بنا ہوا ہو, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. عربی میں اس کو قطب کہتے ہیں کہ اگر چکی کے دو پاتوں کے درمیان وہ کیل, وہ میخ نہ ہو, نہ اوپر والا پات گھومتا ہے, نہ دانوں سے آٹا بنتا ہے, نہ کسی کو روٹی کا لقمہ ملتا ہے. اب سمجھ آیا قطب کسے کہتے ہیں؟ قطب اسے کہتے ہیں جس کے مدار پر چکی کا چکر چلتا ہے. اب برداشت کرو نا, اسی لیے تو ہم جی رہے ہیں. میرے صادق مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہماری ولایت کو قرآن کے 30 پاروں کا, 114 سورتوں کا, 6666 آیات کا قطب قرار دیا ہے. اگر ہماری ولایت نہ ہو, قرآن کا چکر نہیں چلتا, تیرا ایمان کیسے رہے گا؟ حیدری. اب تعلق سمجھ آیا کہ فقیر خطابت کے جملے نہیں کہتا, علم و معرفت کے جملے کہتا ہے. اب سمجھ آیا قرآن کا اور ولایت کا اس طرح تعلق ہے کہ یہ قطب ہے. قرآن کی ہر آیت ولایت سے جڑی ہوئی ہے. اب دیکھو مجھے یاد ہے, مجھے دیکھو ہر کوئی آپ مجھے دیکھیں, لطف لو. میں بہت محنت سے آپ تک باتیں پہنچا رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں کہ آپ تک صحیح باتیں پہنچائیں. انتہائی توجہ کرو. اللہ نے ولایت کو قطب قرار دیا. پورے 30 پارے اس طرح کے چکر میں ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اگر سورہ توحید ہے وہ بھی ولایت سے مربوط ہے, حمد ہے وہ بھی ولایت سے مربوط ہے, اور بسم اللہ ہے وہ بھی ولایت سے مربوط ہے, اللہ ہے وہ بھی ولایت سے مربوط ہے. ہاتھ اونچے, جواب دو. اونچے اونچے اونچے. بڑی مہربانی آپ لوگوں, بڑی مہربانی آپ لوگوں. وقت وہ سخاوت حسین کی لیکن کسی سے نہیں ہے, عداوت حسین کی بازار کے ہجوم سے. کہہ دو کہ چپ رہے, قرآن کا نام ہے. تلاوت حسین کی نعرہ حیدری. احتیاط رکھتے, لے جو آئے ہو صحیح. اللہ کرے گا احتیاط نہیں ہوگی. توجہ کرو میری بات کے اوپر. صحیح, آپ اجازت دیں گے پانی پی لیں؟ اب اجازت دیں, میں پڑھتا رہوں. ہاں ان کے ساتھ رہو. انا ولایتنا قطب القرآن. تو قرآن اور ولایت کا رابطہ سمجھ آیا ہے. اللہ نے اپنے قرآن کی نس نس میں علی مولا کی ولایت کو رکھ دیا ہے. اللہ نے یہ لفظ آپ نے اپنے لیے بولا ہے, لیکن قرآن کے لیے نہیں بولا, میں نے آج بولا. قرآن کی آیت آیت میں ولایت کو رکھ دیا ہے. قرآن, مجھے دیکھنا, قرآن کے لفظ لفظ میں ولایت کو رکھ دیا ہے. قرآن کی سورہ سورہ میں ولایت کو رکھ دیا ہے. زبر زیر نہیں ہے قرآن کی جو ولایت سے مربوط نہ ہو. یہ تو آنکھ
آنکھ بصیرت والی ہو جو دیکھ سکے کہ آیتوں کے اندر ولایت کیسے نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کافی ہے، یعنی کافی سے مراد یعنی یہ جو میں نے لفظ کو کھولا الرسول کو کہ میرے الرسول پر کیا نازل ہوا، سمجھ میں آ گیا نا، وہی نازل ہوا۔ اور یہ مومن سن کے معرفت حق پیدا کر کے آنسو بہاتے ہیں جو آیت تبلیغ میں اللہ نے رسول پر نازل کیا تھا، اور اس کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ ولایت کا کرشمہ ہے کہ آنسو بھی دیتا ہے، اطمینان بھی دیتا ہے۔ علی اللہ، توجہ کرو، میرا موضوع ہے معرفت حق۔ آپ نے سماعت فرمایا حقیر سے، اللہ حق ہے۔ یہ ساتھ دو تھوڑا سا، ہر جملے پر کہو نا، یہ اللہ حق ہے، اللہ کی توحید، شاباش، اللہ حق ہے، اللہ کی توحید حق ہے۔ آج میں عظیم ماتمیوں موالیوں کی بارگاہ میں اللہ کی حقانیت اور اس کی توحید کے حق ہونے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ منبر حسین کا ہے۔ حسین اس بادشاہ کو کہتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کے خون سے اللہ کو بھی بچاتا ہے، اس کی توحید کو بھی بچاتا ہے۔ ڈیرے والوں، میرے ہم مزاج نہیں بنو گے تو رہ جاؤ گے۔ میں بلاخر کہاں تک صبر کروں گا، اپنی چیزوں کو آپ تک پہنچانے میں چھپاتا رہ جاؤں گا۔ اللہ پاک کے سب اس منبر کا حق ہے، حق اس منبر کا ادا کر رہا ہوں۔ آپ بھی فرش ادا پر بیٹھنے کا حق ادا کرے، ہدیہ کر رہا ہوں۔ کس کا عرفان دینا چاہتا ہوں؟ اللہ حق، اس کی توحید حق۔ وہ کون سا اللہ؟ وہ ازلی ابدی سرمدی، وہ ایسا ہے، وہ ایسا حق ہے جس کی ابتدا بھی نہیں، انتہا بھی نہیں۔ بولو 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 بولو، اس کی نہ ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، وہ سرمدی ہے، اولین بھی اس کے سامنے، آخرین بھی اس کے سامنے۔ والذی یحیی و یمیت، وہی ہے، وہ حیات بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ هو الخالق المالک القدوس، وہ ہر ایک کو پیدا کرنے والا بھی ہے، ہر ایک کا مالک بھی ہے، ایسا مقدس ہے، کوئی نقص اس کی طرف نسبت نہیں لیا جا سکتا۔ اور اس کی توحید حق ہے، وہ واحد ہے۔ اپنی زبان میں کہو، وہ ایک ہے۔ خدا کو کیسا ایک سمجھتے ہو؟ خدا ایک ہے، کیسا ہے؟ ایک لفظ آیا، اچھا آیا کہ وہ ایک ایسا ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ جنگ جمل تھی، کیا تھی؟ جنگ جمل۔ روایت کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے التوحید میں ذکر فرمایا ہے، بڑی معتبر۔ پھر آپ کو ہر چیز جو بھی معتبر ہے وہی پڑھتا ہوں۔ منبر پر غیر معتبر پڑھنے سے بندہ بھی غیر معتبر ہو جاتا ہے۔ منبر پر بیٹھے یہاں تو معتبر بات آپ کو سنا دیں، بھئی معتبر بات ہے۔ محدث معتبر جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ، ان کی کتاب معتبر التوحید، پوری کتاب توحید پہ لکھ دی ہے، اور اپنی طرف سے نہیں لکھی، جو کچھ 14 نے توحید بتائی وہی لکھی ہے، روایات سے التوحید کو لکھا۔ اس میں یہ روایت ہے، صفحہ نمبر 83 ہے، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اور مولا نے بتائی ہے توحید، وہی جو تیرا بھی مولا ہے، میرا بھی مولا ہے، اولین کا بھی مولا ہے، گزرے ہوئوں کا بھی مولا ہے، آنے والوں کا بھی مولا ہے، قیامت تک کے آنے والوں کا مولا ہے۔ اللہ پاک کی قسم، اللہ پاک کی قسم، شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، جملہ سے میں بڑا عظیم پر پہنچ گیا ہوں، بس اتنے ہی آپ کا احترام ہے، انتہائی توجہ کیجئے گا۔ وہ توجہ کیجئے گا، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے؟ اولین کا بھی مولا ہے، آخرین کا بھی مولا ہے، دنیا والوں کا بھی مولا ہے، آخرت والوں کا بھی مولا ہے۔ مجھے اللہ کی توحید کی قسم، علی ایسا مولا ہے جو قیامت کا بھی مولا ہے۔
اب وقت آیا ہے کہ جب بھی نعرہ لگانے کا شوق لگے نا، نہ صرف اب نعرہ لگانا ہے علی حق، علی حق، حق تو کہو نا، علی حق، آخر تک علی حق، علی حق، نہیں سب کہو گے، ذاکر کیوں چپ بیٹھے ہو؟ علی حق، واجد میں نہ رہو، میرے ساتھ رہو، علی حق، علی حق، ایسا حق ہے علی جو قیامت کا بھی مولا، فرمان اس کا ہے، اس مولا نے توحید بیان کی ہے، اور کہاں بیان کی ہے؟ آپ نے خطبے سنو ہوں گے جو منبر پر دیا کرتے تھے، جو مسجد میں دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کی قسم، میرے مولا نے توحید پر وہ خطبہ دیا ہے، منبر پر نہیں، میدان میں دیا ہے۔ میدان میں توحید بتانے والا امام الموحدین۔ یار اسی طرح کے تو لطف ہوتے ہیں جو جملے دیتا ہوں آپ کو۔ میدان میں توحید بتانے والا امام الموحدین۔ جنگ جمل ہے، ایک اعرابی اٹھا، قام اعرابی الیہ وقال یا علی انت تقول ان اللہ واحد۔ ایک اعرابی اٹھا، آگے بڑھ کے کہا، اے یا علی، مولا جنگ کر رہے تھے، اے علی آپ فرماتے ہیں اللہ واحد ہے۔ مولا کہنا چاہتے تھے کچھ اصحاب آگے بڑھے، اس اعرابی کی طرف دیکھ کر کہا، اعرابی کہتے ہیں کہ دیہات سے آیا ہوا بندہ تھا، سادہ سا آدمی، مجھ جیسا۔ آپ شہری لوگ ہیں، میں دیہاتی آدمی ہوں، مجھ جیسے بیچارہ آدمی سادہ سا، جس کو آپ لوگ بڑی توجہ سے نہیں دیکھتے، ایسا ہے نا؟ ہاں، فقیر آدمی کو، دیہاتی آدمی، اس کو آپ شہری لوگ بڑی توجہ سے نہیں دیکھتے۔ تو یہ اعرابی تھا، دیہاتی تھا، اس نے سوال کر دیا، یہ جو شہری تھے نا مولا کے پاس کوفے والے، انہوں نے کہا یار یہ میدان بھی توحید پوچھنے کا ہے۔ جو مجلس سننے آئے ہو، میرے مولا کا جملہ سنو، زمین پر بیٹھے رہے تمہارا مقدر ہے۔ جب انہوں نے اصحاب نے اس دیہاتی عربی کو کہا میدان بھی توحید پوچھنے کا مقام ہے، یہاں تو تلواریں چل رہی ہے، خون بہ رہا ہے، کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں، تو یہاں پر توحید پوچھنے آ گیا ہے؟ ماں فرماتے ہیں خاموش، انا اريد منه ما يريد العربي مني۔ فرماتے ہیں جنگ جمل میں جو جنگ لڑ رہا ہوں شاہ جی، جو یہ دیہاتی توحید مجھ سے پوچھنے آیا ہے، میں اپنے دشمن سے یہی توحید منوانا چاہتا ہوں۔ میں راضی آپ پر، میں راضی، میرا جملہ سنو، میں راضی آپ پر، میرا جملہ سنو، میرا جملہ سنو، کچھ کہنا چاہتا ہوں، جس پر میں واجد میں ہوں تمہیں اس میں واجد دلوانا چاہتا ہوں۔ علی نے کیا فرمایا؟ میں اپنے مقابل دشمن سے جس سے میں جنگ لڑ رہا ہوں، میں وہی منوانا چاہتا ہوں جو یہ دیہاتی مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جنگ کس سے تھی؟ جمل، جنگ جمل ہے نا۔ علی ظاہراً کسی کافروں سے نہیں لڑ رہا، علی کسی کافروں مشرکوں سے ظاہراً نہیں لڑ رہا، یہودی اور نصارہ سے علی نہیں لڑ رہا۔ میں نہیں بتاتا جنگ جمل میں علی کے سامنے کون تھا، لیکن علی نے بتایا جو بھی ہے یہ کلمہ توحید پڑھ کر بھی اللہ کو واحد نہیں مانتا۔ جملہ لطف دو شمسی صاحب، لطف لو، عقیدے کا لطف لو، علی کی عزت کا لطف لو۔ علی بتانا چاہتے ہیں یہ ظاہراً کلمہ پڑھ رہے ہیں، بابا جی میری بات کو سننا، خدا رہا، یہ کلمہ پڑھ رہے تھے جو علی کے سامنے جنگ کرنے آئے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے نا، کلمہ توحید کا ظاہراً پڑھ رہے تھے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کون سا بندہ میرا ساتھ دے گا، ظاہراً علی کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں،
لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، محمد الرسول اللہ پڑھ رہے تھے، یہ لوگ علی الولی اللہ نہیں پڑھ رہے تھے، علی سے جنگ کر رہے تھے۔ مولا سے اس نے پوچھا توحید کے بارے میں کہ اللہ واحد ہے تو کیا مانا؟ اصحاب نے روکا، علی نے فرمایا جو کچھ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے میں اپنے مقابل سے وہی اللہ کی وحدانیت منوانا چاہتا ہوں۔ علی بتانا چاہتا ہے جو میری ولایت کا انکار کر کے کلمہ توحید بھی پڑھتا رہے تو وہ موحد نہیں ہے۔ چاچا بیٹھ جائے، یہیں پر آپ کو مل جائے گا، بیٹھ جائے، میری بات کا وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے، انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں۔ علی نے فرمایا جو کچھ میں اپنے مقابل سے چاہتا ہوں، یہ مجھ جیسا دیہاتی مجھ سے وہی واحد کا معنی پوچھنے آیا ہے۔ جب علی نے فرمایا صحابہ خاموش ہو گئے، اس دیہاتی کی طرف دیکھ کر میرے مولا نے ارشاد فرمایا یا عرابی اذا تقل اللہ واحد لہو اربعۃ اقسام، جب اللہ کے بارے میں کہا جائے کہ وہ ایک ہے، اس کے چار معنی ہو سکتے ہیں، اثنان لا یجوزان ہے و اثنان یثبتان ہے۔ دو معنی اللہ کے ایک ہونے کے اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اور دو معنی اللہ کو واحد کہنے کے اللہ کے لیے ثابت ہے۔ مزہ لو نا، یہ کوئی کلاس روم نہیں تھا، میدان جنگ تلواریں چل رہی تھی۔ میدان میں درس توحید دینے والا امام الموحدین مولا الموحدین میرا آقا وہ درس دے رہے ہیں، فرماتے ہیں واحد کا جب اللہ کے بارے میں کہا جائے تو چار معنی ہو سکتے ہیں، چار قسمیں ہیں، دو جائز ہے، دو جائز نہیں ہے۔ پہلا معنی ان میں سے جو جائز نہیں ہے، انت تقول انہ واحد وہو واحد من العدد، اگر تو اللہ کو واحد کہے اور تیرا ایک کہنے سے مراد ایک گنتی والا ہو کہ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ممبر حسین۔ حسین نے بھی میدان میں توحید بتائی، ہم اس کے ممبر پر توحید نہ بتائیں تو اور کیا کریں؟ بھئی توجہ ہے اب صاحبان کی، اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو فرمایا وہ ایک ہے لیکن گنتی والا ایک۔ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، مجلس میں بیٹھے ہو، آپس میں بیٹھے ہیں، ہمیں گنتی والے ایک کے علاوہ کسی اور ایک کا پتہ ہے؟ نہیں اپنی اپنی بات کر لو، اس دیہاتی پہ ناراض نہ ہو جانا، آپ شہری ہیں ذرا سوچو، غور کر رہے ہو میری بات کے اوپر یا نہیں؟ اس دیہاتی نے مولا سے آگے سوال کیا نا، وہ کوئی اتنا اہم تو تھا، اس کو جنگی نظر نہ آئی۔ میں تو یہی کہتا ہوں وہ دیہاتی اپنی سادہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا یہ جنگ کسی دو مسلمانوں کی نہیں، موحد اور کافر کی جنگ ہے۔ دیکھ رہا تھا، اس لیے تو آ کر اس نے جنگ میں پوچھا، دیہاتی بندہ تھا، کہتے ہیں بتاؤ واحد کا معنی کیا ہے؟ امام نے فرمایا دو معنی اللہ کے لیے جائز ہے، جب خدا کو ایک کہا جائے تو دو معنی ناجائز ہیں۔ پہلا جو ناجائز ہے یہ ہے کہ اللہ کو ایک کہو اور ایک سے تمہاری مراد گنتی والا ہے، یہ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لطف لو تو جملہ کہتا ہوں، جملہ میرا نہیں ہے، مولا کی ہے، تشریح میں آگے مولا نے تشریح کی ہے۔ مولا فرماتے کیوں اللہ گنتی والا ایک نہیں ہے؟ ناراض نہ ہو، ہاتھ چھوڑو، ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولو، ویسے ایزی بیٹھے رہو، جو ٹیک لگانا چاہتے ہیں ایسے بیٹھے، جو نمازی تشہد میں بیٹھے، جو ٹیک لگانا چاہتے ہیں تشہد میں بیٹھے، باقی ہاتھ چھوڑے۔ میرا جملہ میری زبان سے مولا کا جملہ سننے سے بھئی توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ صاحبان کی۔ علی فرماتے ہیں علی اللہ واحد ہے لیکن عدد والا، گنتی والا واحد نہیں ہے۔ مولا کیوں اللہ گنتی والا واحد نہیں ہے؟ فرماتے ہیں گنتی والا ایک وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا ہو، اللہ ایسا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے۔
لطف آیا ہے؟ فرماتے اللہ ایک ہے اور لیکن گنتی والا نہیں، گنتی والے ایک کے بعد دو آ جاتا ہے، لیکن اللہ ایسا ایک ہے جس کے بعد دو ممکن ہی نہیں۔ اور اس لیے تو میں کسی امام کی بات نہیں کر رہا، عباس کی بات کر رہا ہوں۔ جب علی نے فرمایا بیٹا بتا اللہ کیا ہے، فرمایا واحد ہے، فرمایا کوئی دوسرا، فرمایا بابا جس زبان سے اللہ کو واحد کہوں اس کا دوسرا نہیں ہوتا۔ توحید سننے کا مزہ آ رہا ہے؟ فرمایا واحد ہے۔ دوسری بات، گنتی والا ایک وہ ہوتا ہے جو محدود ہو، اللہ ایسا ایک ہے جس کی حد ہی نہیں ہے، وہ بے انتہا ہے۔ آپ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ اچھا بزرگ میرا ساتھ دے، آپ جتنے آج الحمدللہ سارے بزرگ اکٹھے بیٹھ گئے ہو، یہ سارے بزرگ بیٹھ گئے ہو اکٹھے، مزہ آ رہا ہے۔ ایک جوان بیٹھا ہے، اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ توجہ، تو ایک جوان بیٹھا ہے میرا، یہ بھی بیٹھا ہے عرفان، یہ بھی جوان بیٹھا، باقی آپ جدا بیٹھے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کرو میری بات کے اوپر، بزرگوں میری بات کا میرا ساتھ دو۔ میں ایک آپ چیز محدود ہو تو پھر اس میں کثرت آتی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک بندہ محدود ہے نا، تو پھر جب آپ کی حد ختم ہوتی ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اس کی حد ختم ہوگی وہ تیسرا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ یعنی محدود ہوتے ہیں، ہر ایک محدود کی حد کے بعد دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی حد ہی نہیں، پھر اس کا دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں آج اتنا مطمئن ہوں، میں ہزاروں سجدے کروں اللہ کے اور شکر کروں کہ میں منبر حسین پر علی کی زبانی توحید بیان کر کے آیا ہوں، میرا شکر پھر بھی کم ہے۔ لطف آیا ہے؟ مراتب صاحب لطف آیا ہے؟ گدائی سے تو آتا ہے سید، بڑے معرفت والا ہے، بزرگ بڑے عالم خاندان کا یہ سید ہے، مجھے بتایا گیا، مجھے لطف آ رہا ہے۔ آپ محبت سے علم لینے آتے ہیں، میں محنت سے معرفت دینے والا فقیر ہوں۔ انتہائی توجہ کرو، فرمایا اللہ واحد ہے لیکن گنتی والا واحد نہیں ہے، گنتی والا واحد اللہ پہ جائز نہیں ہے، کیونکہ گنتی والا واحد محدود ہوتا ہے، وہ لامحدود ہے۔ اجازت دیتے ہو دوسرا کہوں؟ مولا فرماتے ہیں دوسرا اللہ کو واحد کہو اور تمہاری مراد کیا ہو؟ ہوا واحد نوع من الجنس، جس طرح ایک جنس کی ایک نوع ہوتی ہے، اللہ کو بھی ایسے سمجھو، یہ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ مثلا انسان ایک جنس ہے، سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں، حیوان ایک جنس ہے، اس میں بھیڑ ایک نوع ہے، گھوڑا ایک نوع ہے، ٹھیک کہہ رہا ہو یا نہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ مولا فرماتے ہیں واحد ایک نوع مانو، جنس مانو، ان میں سے ایک نوع مان لو اور کہو یہ اللہ ہے۔ غور ہی نہیں کر رہے ہیں میری بات کے اوپر، سمجھ نہیں آتے، مانتے بہت سارے مولا کو ہیں، پھر توحید کو کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس جانور کا نام ہے۔ جو سمجھ گئے ہو، جو سمجھ گئے ہو، نہیں سمجھے ہو تو پھر بھی تمہارا مقدر، بات میں نے کر دی۔ انتہائی توجہ کرو، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ نہیں، مولا فرماتے ہیں دوسرا واحد ایسا کہو جو نوع ہو، جو عام ہو، جو کلی ہو، جو جنس ہو، جو عام ہو، خدا ایسا واحد نہیں ہے۔ اب سنو مولا کیوں اللہ ایسا واحد نہیں ہے، ایسا ایک نہیں ہے؟ فرمایا لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ وَهُوَ تَعَالَى عَنِ التَّشْبِيهِ۔ فرمایا جو ایک نوع والا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی شبیہ ہوتے ہیں، اللہ کسی کی شبیہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے یار، آپ ایک دوسرے کی شبیہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ ایک نوع سے ہے لیکن ایک دوسرے کی شبیہ ہے۔ اللہ ایسا ایک ہے جو کسی کی شبیہ نہیں، لیسا کمثلہ شیء، وہ کسی کی مثل نہیں، نہ کوئی شے اس کی مثل ہے۔ تھک گئے ہو تو ختم کرو۔
یا وہ دو معنی بتاؤں جو مولا نے کہے ہیں؟ اللہ ایسا ایک ہے. اس کی وجہ سے تو آپ کو معاف کر رہا ہوں، لیکن بات سیدھی بتاؤ. تھک گئے ہو تو میں ختم کرتا ہوں. بتاؤ تھکے نہیں ہو؟ اما اللذان یثبتان للہ تبارک و تعالی، وہ دو معنی واحد اور ایک کے جو اللہ کے لیے ثابت ہے. فرماتے اذ تقولو منکم اللہ واحد ولا شبیہ لہ، جب تم میں سے کوئی کہے اللہ ایک ہے اور اس کی شبیہ نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ثابت ہے. یعنی بلا شبیہ، وہ پہلا جملہ کہا تھا کہ وحدہ لا شریک لہ، جو عموماً ہم جملہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ایک ہونے کا معنی ہے. وہ ایسا ایک ہے، نہ اس کی شبیہ ہے نہ اس کی شریک ہے. اللہ کو اس طرح واحد مانو. اور آخری معنی مولا نے کہا کمال ہے. بندہ ناچیز کے علماء کی خدمت میں اس آخری جملے کے اوپر کم از کم 2 لیکچر ہیں، یعنی 2 گھنٹے میں بولا ہوں اور آپ کے لیے 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. یہ مجلس حسین، ممبر حسین کی خیرات ہے. اس کی برکت سے نقوی سے قبلہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. میرا کم از کم 28 سالہ تجربہ ہے لیکچر دینے کا، اور میں ابتدا سے لے کر درس اتحاد تک لیکچر دینے والا فقیر سا ایک دیہاتی بندہ ہوں. اللہ پاک کی قسم اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، جو گھنٹوں میں وہاں پر سمجھایا جاتا ہے حسین کی مجلس کی برکت سے، ممبر سے، وہی چند 5 منٹوں میں مومن سمجھ جاتے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے، کسی کا نہیں ہوگا، میرا تجربہ ہے. ابھی میں سناتا ہوں آپ کو. آپ ابھی سے میں نے اس پر 2 لیکچر دیے ہیں وہاں پر. آپ کو انشاءاللہ 5 منٹ سے پہلے 2 منٹ میں آپ کو پہنچاتا ہوں. مولا فرماتے ہیں آخری معنی 2 میں سے دوسرا، ویسے 4 معنی میں سے آخری. اور مولا فرماتے ہیں وہ جو اللہ واحد ہے، کیسا واحد ہے؟ فرماتے ہیں وہ واحد احدی الوجود. وہ جب اس کو کہو وہ واحد ہے، یعنی اس کا وجود احدی ہے. لا ينقسم فی وجود ولا عقل ولا فہم. وہ ایسا واحد ہے، نہ عقل میں تقسیم ہوتا ہے نہ وہم میں تقسیم ہوتا ہے. میں بول رہا ہوں لفظ میرے دیکھیے، وہ ایسا واحد ہے جس کی جزو نہیں ہے. اچھا ذرا رکتا ہوں. آپ میں سے ہر ایک بندہ اپنے آپ کو ایک سمجھ رہا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے رہا ہوں نا. آپ سے جو کتنے کوئی ایک بندہ آیا، ایسا ہے نہیں ہے بھئی؟ اپنے گھر سے مجلس میں کہا ایک بندہ آیا، ایک سمجھ رہے ہو نا. لیکن آپ کیسے ایک ہیں؟ آپ کا جزو ہے یا نہیں ہے؟ بولو، جزو ہے نا آپ کا؟ سارا آپ کا ایک جزو، بازو آپ کے ایک جزو، اور اجزاء یعنی اور آپ کے سینکڑوں جزو بن سکتے ہیں. یعنی آپ ایسے ایک ہیں جن کے اجزاء ہیں. اللہ ایسا ایک ہے جس کا جزو نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا ہے؟ خدا کو واحد مانو علی کی طرح، خدا کو ایک مانو مولا کی طرح. جو اللہ کو وحدانیت کو علی سے نہیں لے گا، قیامت والے دن مشرک اٹھے گا. اتنے سنبھلے ہوئے جملے کہہ رہا ہوں، علماء بھی مجھے دعا دے رہے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں دنیا میں مسلمان ہوتا رہے گا، علی سے اللہ کو نہ لینے والا قیامت والے دن مشرک مہجور ہوگا. بات پہنچ رہی ہے تمام صاحبان تک؟ بس اللہ واحد ہے، ایسا واحد ہے، ایک ہے جس کا جزو نہیں. جس واحد کا، جس ایک کا جزو نہ ہو، عربی میں اس کو احد کہتے ہیں. جو کچھ مولا نے بتایا اس کا نچوڑ ہے سورہ توحید میں. فرمایا قل هو اللہ احد. کہو اللہ احد ہے جس کا جزو نہیں. کائنات میں جو بھی ایک ہے اس کا جزو ہے. اللہ ایسا ایک ہے جس کا جزو نہیں ہے.
سننا چاہتے ہو؟ سارے بندے سننا چاہتے ہو؟ اللہ پاک کی قسم اپنے مزاج کے مطابق میرا اب آغاز ہو رہا ہے، تمہارے مزاج کے مطابق میرا مجلس ختم ہو رہی ہے، میں ختم کر رہا ہوں، آپ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، میں 2 علیہ 3 گھنٹے پڑھنے والا بندہ ہوں، یہ آپ کی وجہ سے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے گھنٹے میں ختم کر رہا ہے۔ ہاں میں تو اب پڑھنے میں آیا ہوں، جاؤ میرا نیٹ بھرا پڑا ہے، انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں، اور تھکنے تو دیتے ہی نہیں ہوں، یہ اشرا معاف کر رہا ہوں کہ مجھے پہچان رہے ہو، پہچانتے پہچانتے رسول کو پہچانتے 23 سال مسلمانوں نے گزار رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، غور کرو، فقیروں کو پہچانو، فقیروں کو پہچان جاؤ، شک کی دنیا سے نکلو، میرا ساتھ دو، ویسی پرواز کراؤں توحید میں جیسے علی سلمان و ابو ذر کو کراتے تھے۔ اللہ واحد، وہ کیسا واحد؟ گنتی والا نہیں، شبیہ نہیں، جزو نہیں، ایسا واحد ہے جس کا نہ جزو ہے نہ حد ہے، وہ لامحدود ہے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں توحید میں صحیح عقیدہ تمہارا تب بنے گا جب اس کو ایسا واحد مانو، ساتھ عقیدہ ہو، وہ لامحدود ہے، اس کی حد نہیں ہے۔ یہ درس توحید مل گیا؟ بس گنتی والا واحد اللہ نہیں ہے، گنتی والا ایک خدا، وہ ایسا واحد ہے جس کا دوسرا ہو ہی نہیں، اور یہ سمٹ کر آ گیا کس میں؟ احد میں۔ یعنی مولا فرماتے ہیں توحید احدی کا قائل ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، منبر پر ایسے جملے کہہ رہا ہوں جس کو حوضے میں بیٹھ کر کہا جاتا ہے میں تو شکر کر رہا ہوں حسین بادشاہ کا، مولا تیرے نام سے ان کو وہی توحید بتا رہا ہوں جس توحید کو تو نے کربلا میں بچایا بھی ہے، بتایا بھی ہے۔ کربلا میں جس توحید کو میرے مولا نے بچایا اور بتایا، اسی کو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ میرا اللہ ایسا ایک ہے جس کا جزو نہیں، جس کی حد نہیں، اور یہ جمع ہو جاتا ہے قل هو اللہ احد میں۔ اللہ حق ہے، اس کی توحید حق ہے، اللہ پاک کی قسم اسی اللہ نے علی کو حق بنایا، علی کی ولایت کو حق بنایا۔ مجھے دیکھو اور سنو، اس کے رسول نے علی بتاتے ہوئے فرمایا، کتابوں کے نام، رائٹروں کے نام نوٹ کرو، شیخ صدوق علیہ الرحمن اس روایت کو اپنی 3 کتابوں میں لکھا ہے، عمالی سلوک میں لکھا، الخصال میں لکھا، شیخ صدوق اس کو نقل کرنے والے ہیں، علامہ مدرسی رحمہ بہار الانوار کی 110 جلدوں میں سے 10 سے زیادہ مقامات پر اس روایت کو لکھنے والے ہیں۔ یعنی روایت لا شک ہے، اگر شک کرو گے تو اپنے ایمان میں شک کرتے رہے۔ سنو مجھ سے نہیں، مجھ سے سنو مولا، مولا فرما رہے، کون سا مولا؟ یہ توحید بتائی علی نے اللہ کے بارے میں، اب ایک شان بتائی رسول نے علی کے بارے میں۔ سارے اٹھے تو گئے ہوں، بس دیکھا علی نے اللہ بتایا، رسول نے مولا بتایا۔ اب سمجھ آ گئی، میرے مولا نے اپنے مولا اللہ کو بتایا، رسول نے جس مولا کا اعلان کیا تھا اس علی کو بتایا۔ لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے سارے بندوں کو، جتنے مازادار ماتمی بیٹھے ہو؟ کون کہتا ہے، میں معذرت کھاؤں، کون کہتا ہے ماتمی توحید نہیں سنتے؟ ماتمی عزادار ہی تو موحد ہوتا ہے۔ یہ جتنے ماتمی عزادار بیٹھے سارے موحد ہیں، اور آپ جیسا موحد دنیا میں ملتا نہیں، یعنی عزادار جیسا موحد دنیا میں ملتا نہیں۔ ذہن میں رکھو، ابھی دن باقی ہے، میں سناؤں گا آپ کو، آپ جیسا موحد دنیا میں نہیں ہے۔ اس روایت کو لکھنے والے رسول نے علی مولا کو بتایا، تو کسی کو بتانا ہو نا تو اس کو بتانے کے لیے کوئی تشبیہ دی جاتی ہے، کوئی مثال دی جاتی ہے۔ اب رسول بتا رہے ہیں اصحاب کو اس وقت اور ہم تک، آج تک، قیامت تک، تمام لوگوں کے لیے۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ علی مولا کو۔ فرماتے ہیں 3 قسم کے انداز ہیں۔ ایک مرتبہ علی مولا کو سامنے بٹھا کر فرمایا، یا علی مسلو کا فی امتی مسلو
قل هو اللہ احد فی القرآن۔ علی کو سامنے بٹھایا، صحابی دیکھ رہے تھے، فرماتے یا علی تیرا نمونہ میری امت میں ایسے ہے جیسے قل هو اللہ احد قرآن میں ہے۔ ایک اور جملہ سنو، بچوں کو ماؤں کو دیا کرو، توجہ کرو، کچھ کہنا چاہتا ہے، آگے سنو، ایک اور تعبیر سنو۔ یہ رسول نے علی مولا کو سامنے بٹھا کر کہا۔ ایک اور روایت میں ابن عباس کہہ رہے ہیں انما مثل علی فی امت محمد مثل قل هو اللہ احد فی القرآن، سوائے اس کے نہیں کہ علی کی مثال امت میں ایسے ہے جیسے سورہ توحید قرآن میں۔ چلو یہ سن لیا آپ نے، ادب کی خاطر ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے لیے، ممبر پر بیٹھنے کی خاطر کی وجہ سے اتنا حق رکھتا ہوں کہ اب اگر کوئی پیچھے رہا مجھے دکھ ہوگا۔ پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے توحید میں بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، ہاتھ چھوڑو، ہاتھ چھوڑو سارے بندے، بیٹھ سکتے ہو، تشہد کی حالت میں بیٹھو، ٹیک نہ لو، جملہ سنو۔ یا رسول اللہ، آپ کو علی مولا بتانے کے لیے دنیا میں کوئی نمونہ نہیں ملا؟ یہ کو سمجھ آئیے، ہاتھ اٹھانے میں کون سی بات ہے؟ میں نے مشکل بات کی ہے، مجھے بتاؤ نا بھی رسول علی کو ہم تک پہنچانے کے لیے دنیا کی کسی اور شے کی بھی تو مثال دے سکتے تھے کہ علی فلاں کی مثل ہے، غور نہیں کیا، فرمایا کس کی مثل ہے؟ اچھا قرآن کی کسی اور سورت کی مثال دے دیتا۔ اوئے مجھے دیکھو یار، کچھ کہنا چاہتا ہوں، رسول کی زبان پر علی بتانے کے لیے مثال رسول کو قرآن کے علاوہ نہیں ملی، 114 سورتوں میں سے سورہ توحید کے علاوہ نہیں ملی۔ اب سمجھ آیا؟ رسول علی بتائے تو مخلوق میں مثال نہیں ملتی، اس لیے فرمایا لا یقاسو بلا احد، ہم سے کسی کو قیاس نہ کیا کرو۔ ہم کسی سے قابل قیاس نہیں ہیں، میری زبان پر نہیں، وہی ترجمان کی زبان پر، جس کی زبان بولتی ہی وہی بن کے ہے، جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، وہ زبان کہہ رہی ہے مثل علی فی امتی مثل قل هو اللہ احد فی القرآن، علی کی مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد ہے۔ جس رسول کے پاس علی کی مثال سورہ توحید کے علاوہ نہ، علی کو یاروں سے قیاس کر کے مولا کی توحید نہ کیا گیا۔ بہت مہربانی شاہد، بہت مہربانی شاہد، اللہ آپ تمام کو نور معرفت عطا فرمائے۔ جس علی کو بتانے کے لیے رسول کے سامنے سورہ توحید کے علاوہ کچھ نہ ہو، اس علی کو کسی سے مثال نہ دیا گیا۔ رسول نے ایک اور مثال دی ہے، اور رسول کی بیٹی نے دی ہے دربار میں جا کر، وہ ان کو سمجھانے کے لیے تھی، اور وہ ایک نقطے کے لیے تھی۔ فرمایا مثل علی فی امتی مثل الکعبہ، علی امت میں ایسا ہے جیسے کعبہ ہے۔ بطول نے دربار میں جو خطبہ دیا یہی کہا، اور یہی کہنے کے بعد فرماتے ہیں کعبہ کی خصوصیت یہ ہے، کعبہ کے پاس چل کے آیا جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ علی اللہ کا وہ جانشین خلیفہ رسول کا جانشین ہے، جس کے پاس آؤ گے تو مومن بنو گے، ورنہ علی نہیں آئے گا تم نہ آؤ تو کافر ہو جاؤ گے۔ راضی ہوں، اس ماحول میں راضی ہوں، تمہارے دل دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہرے اور آنکھوں سے راضی ہوں۔ مولا آپ کو اور نور ولایت عطا فرمائے،
مثل علی فی امتی مثل قل هو اللہ احد. رسول کو علی کی مثال دیتے ہوئے توحید کے علاوہ ملتا ہی کچھ نہیں ہے. سورہ توحید کے علاوہ روایت پوری کر دوں جو بس کر دوں؟ وقت تو ہو گیا ہے یار, وقت گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے, کافی ہے. اچھا مجھے عشرے سے پہلے بھی لوگ کہتے رہے قبلہ گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھے. ہر روز مجھے کہتے ہیں گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھے. ٹھیک ہے, اللہ اللہ الہی آمین. مولا آپ کو زندگیاں دے, آپ کو حیاتی دے, آپ زندہ رہیں, آپ سلامت رہیں, آپ مومن ازادار ماتمی سلامت رہے, آپ موالی سلامت رہے, آپ موحدین سلامت رہیں. اللہ پاک کا سب موحد فقط تم ہو. یہ جملہ لے جاؤ, تشریح کروں گا پھر. تمہارے موحد ہونے سے دنیا میں موحد نظر آتے ہیں. بس میں نے کہہ دیا, جس کو سمجھ آئی وہ سمجھ آ گئے. تم موحد ہو, تمہاری لا الہ الا اللہ سے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماتمی ادادار ہی موحد ہوتا ہے. علی کی مثال امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد ہو. جلدی سناتا ہوں. رسول فرماتے ہیں قرآن میں سورہ توحید کا مقام یہ ہے, ایک مرتبہ تلاوت کرو 10 پاروں کا ثواب مل جاتا ہے, 2 مرتبہ تلاوت کرو 20 پاروں کا ثواب مل جاتا ہے, 3 مرتبہ تلاوت کرو پورے ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. اب جملہ میں کہہ رہا ہوں, رسول کی زبانی چپ بیٹھے رہے تمہارا مقدر. تم نے کہا ہے میں پڑھ رہا ہوں, ایسے سنو جیسے میں مجلس ابھی شروع کی ہو. مجھے دیکھو میں پھر جملہ کہتا ہوں. فرماتے ہیں علی کی مثال امت میں ایسے ہے جیسے قل هو اللہ احد قرآن میں ہے. قرآن قل هو اللہ احد قرآن میں ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے. فرمایا من اقر بولایتہ باللسان, جس بندے نے علی سے مولا کی ولایت کا اقرار کیا اس کے پاس 30 پارو جتنا ایمان آ گیا. ومن اقر بقلبہ, زبان کے ساتھ دل میں علی کی ولایت کو رکھا, ایمان کے 2 حصے قرآن بن کے اس کے دل میں نازل ہو گئے. ومن نصر بیدہ, جس نے زبان سے بھی اس کا اقرار کیا, قلب میں بھی ایمان رکھا, ہاتھ سے علی کی ولایت کی تائید کی, ختم قرآن کا ثواب ہے. سورہ توحید پر بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. سارے ایک جملہ کہتا ہوں, بات سناتا ہوں, ایک بات فقط. فرمایا دل میں علی ہو, زبان پر بھی آ جائے. فقط بتانا چاہتا ہوں ہاتھ کے ساتھ مدد کرنے کا کیا معنی ہے. بہت سارے معنی, ایک معنی کر رہا ہوں. سیاسی لوگ بیٹھے ہو, آپ نے جب کسی کی تائید کرنی ہو تو یوں ہاتھ ہلاتے ہیں. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ پاک کی قسم سنی شیعہ کتابوں میں نے دیکھا جب رسول نے علی کو غدیر کے میدان میں یہاں پکڑ کر یوں دکھایا نا, اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تمام 1,20,000 صحابیوں کو حکم دے کر کہتے ہیں جو میرے فرمان کو مان کر علی کو مولا مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اب سمجھ آیا, علی کے نام پر ہاتھ بلند کرنا رسول کی سنت ہے. میں ایک جگہ لاہور پڑھ رہا تھا, بعد میں ایک مومن نے مجھے کہا قبلہ آپ بھی کہتے ہیں ہاتھ اونچا اونچا اونچا. میں نے کہا میں اس لیے کہتا ہوں, مجھے اوروں کا پتہ نہیں ہے, میں اس لیے کہتا ہوں رسول نے غدیر میں فرمایا تھا ہاتھ اونچا 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 کر کے کہو جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مل گیا. آج گنتی کرنا مراتب شاہ کے
مرات شاہ جی آپ کو کہہ رہا ہوں، چلو اور کسی کو نہیں کہہ رہا، میرا بڑا پیارا بھائی ہے، آپ کو کہہ رہا ہوں آج کی گفتگو میری دوبارہ سننا اور گنتی کرنا معرفت کے کتنے زینے ایک مجلس میں نے ہدیہ کیے ہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، یہی کافی ہے. باقی کل مجھے بچوں نے ابھی بتایا بڑی مشکل کربلا کی شہادت پڑھنے کا انہوں نے حکم دیا. کہا آج علموں کا جلوس تھا، علمدار کی شہادت سنائے. کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد سب سے بڑی شہادت ہے. میری ماں بہنوں، جس علم کی منتیں مانتے ہوں اس نے بازو دے دیے، علم نہیں گرنے دیا. شاباش شاباش شاباش. اکثر رو رہے ہو، جو نہیں رو رہے دعا مانگو. میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، آمین کہو. پروردگارہ ان کو غازی مولا پر رونا عطا فرما. یار کہہ دینا عباس آسان ہے، کہہ دینا عباس آسان ہے. عباس اس ذات کو کہتے ہیں مدینے سے جس کے سہارے پہ علی کی بیٹی چلی تھی. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دھیمی سی آواز سے کہتی تھی عباس. چلتے ہوئے محمل سے اکثر عباس کچھ عرض کرتے تھے سردار زادی میں حاضر ہوں. اور اگر کبھی آگے دور ہوتے تھے اور آواز نہیں آتی تھی نا، کہتے تھے بھائی حسین میرا غازی کہاں ہے؟ مولا فرماتے تھے وہ آگے تیرے راستے صاف کر رہا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حسین پوچھتے تھے اور میری بڑی عزت والی بہن تھک تو نہیں گئی؟ دھیمے سے لہجے میں کہتی تھی حسین تھک گئی ہوں. مولا فرماتے تھے عباس اونٹ بٹھا، بڑی عزت والی میری بہن تھک گئی. مرشد زادی تیری عزت پہ قربان جاؤ. پتہ نہیں تو نے عباس کے بغیر کربلا سے کوفہ کیسے سفر کیا، کوفہ سے شام کیسے چلتی رہ گئی. اجرکم اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. مجھے کل جوان نے ایک جملہ کہا میرے دل پہ لگا، میں نے بڑی دعا کی ہے اس کے لیے. اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو پھر ان کے لیے اور تمام کے لیے کہہ رہا ہوں. باب الحوائج کے مسائل پڑھ رہا ہوں. جو جتنا گناہگار ہوگا دل سے معافی مانگے گا، عباس تمہیں حسین کے ساتھ ملا کر حر بنا دے گا. وعدہ کرو پھر گناہ نہیں کریں گے، غازی تمہیں حر بنا دے گا. چلو آؤ، رونے کے لیے جو آئے ہو سید ابوالقاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دو سلام سناتا ہوں. مولا غازی کی شہادت میں پڑھوں 1 گھنٹہ پڑھتا ہوں. میں تھوڑی سی دیر پڑھتا ہوں غازی کے. آپ روئیں گے، ہر مومن مرد مومن مومنات سارے روئیں گے. سید ابوالقاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ الفقہا، فقہا کے استاد، کربلا میں مزار عباس پر تشریف لائے. مزار سے دور حرم کا گیٹ دروازہ اندر چل کر سامنے مزار تھا. سلام کیا سید نے. ہر بندہ رو سکتا ہے. رو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا شباب الحسین، او حسین کی جوانی عباس میرا سلام ہے. سید خوئی روئے. آنے والے جتنے لوگ شاگرد تھے سید کے وہ بھی روتے رہے. دوسرا جملہ سید نے کہا تمام دھانے مار کے زمین پہ گر گئے. دوسرا سلام سن لو گے. کہتے ہیں السلام علیکہ، سامنے مزار تھا مولا غازی کا. کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا حجاب زینب، او زینب کا پردہ عباس میرا سلام. میرا مولا یہ سچ ہے، کئی مرتبہ شہید ہوا غازی. آپ کو ایک ترتیب بتاتا ہوں، آپ رو لیں گے. مقتل کی کئی 10-20 کتابیں میں نے پڑھی. ان سے ڈھونڈ کر جو ایک نقشہ مجھے سمجھ آیا میں آپ کو سنانے لگا ہوں. شاہ جی میں ایک نقشہ سنانے لگا ہوں آپ کو. یہ خیام حسینی کربلا میں کس انداز میں تھے، جو مجھے سمجھ آیا ہے نا، ایسے گول دائرہ میں تھے.
हाशमियों के खैमे जुदा। सुन लोगे बड़ा रोएंगे, मैं आराम से आप को दिलों में बिठाना चाहता हूँ, शायद इसी पर मैं छोड़ दूँ काफ़ी हो जाए। हाशमियों के खैमे बुजुर्गों मोमिनों जुदा थे, गैर हाशमी सहाबियों के जुदा थे, दरमियान में फासला था। फिर हाशमियों के खैमे ऐसे दायरे में थे, मसलन समझ लें ये मौला हुसैन का खैमा, फिर मौला गाजी का खैमा, फिर शहजादा अली अकबर का खैमा, फिर हज़रत कासिम। समझ में आ गई बात? ऐसे दायरे में खैमा थे, जिसके लिए मैंने जहमत की है। जुमला सुनो, मुझे जो समझ आया है, खैमों के दरमियान में था एक खैमा, जिस खैमे को कहा जाता था खैमतुल क़िरबा, मशकों वाला खैमा। अब समझ में आया है? जिस खैमे में मशकीज़े पानी के पुर थे, वो खैमों के दरमियान में था। किस वजह से था ये? किस वजह से था? ताकि जिसको भी पानी की ज़रूरत पड़े, पानी उससे दूर ना हो। इर्दा गिर्द यूं कर रहे थे, दरमियान में पानी के मशकीज़ों वाला खैमा था। अल्लाह पाक की कसम, गाजी को भेजने के लिए सकीना के पास और कुछ सहारा अब बहाना नहीं था। चचा का हाथ पकड़ के कहती है, देख हम मशकीज़े वाले खैमे में एक कतरा पानी का नहीं है, आकर देख मेरे असगर को, आंखें खुली हुई है, मुठियां बंद है, अपनी बेज़ुबानी में कह रहा है सकीना पानी। अजरकुम अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे। बच्ची का सर चूम के गाजी कहते हैं, सकीना मैं कैसे जाऊं, तेरा बाबा इजाजत नहीं देता। बच्ची चल के आकर कहती है, बाबा मेरा असगर मरता है और मेरे चचा को इजाजत दे, पानी लेकर आए। ये अकीदत का जुमला है, चाहे तारीख वाले ने न लिखा हो। हुसैन ने बेटी का सर चूम कर कहा, सकीना सोच के चचा को भेजना, कहीं ये ना हो न तेरा बचे न मेरा। अब्बास पानी लेने चले, कुछ नहीं पड़ता। अब्बास पानी लेने चले। खैमों का फिर नक्शा सुनो। खैमों के अंदर 64 मस्तूर, आगे बीबी आलिया, 80 बच्चे, आगे बीबी मासूमा है सकीना। बीबियों के सरों पर चादरें हैं, बच्चों के हाथ में खुश्क जाम है। खैमे के दरवाजे पर है जनाब फिजा, टीले के ऊपर है हुसैन। गाजी किया है मैदान की तरफ, नेज़े से 4000 शामियों को दूर किया, फुरात का किनारा साफ किया। अल्लाह पाक की कसम, फुरात से पानी को भरा। जब अब्बास ने पानी को मशकीज़े में भरा ना, ऐसे था गोया कि अब्बास ने खुद पानी पी लिया। ये तस्वीर मैं देता हूँ, कोई नहीं देता। बड़ा गिरिया हुआ है मैंने जहाँ पर भी ये दिया है। यानी अब्बास के लिए प्यास का बुझना यही था, पानी मशकीज़े में आ जाए, सकीना पी ले, हुसैन पी ले, आलिया पी ले, बस हो गया कि अब्बास ने पी लिया। अब मशकीज़े को हुसैन अब्बास ने पानी से पुर किया, रखा अपने सामने, यूं रखा सीने के सामने, जिस तरह कीमती शय को कोई बंदा छुपाता है ना, अब्बास ने पानी को ऐसे अपने सीने के साथ छुपाया। घोड़े को एक जुमला कहा जो रोने के लिए आए हो। घोड़े को कहते हैं, मेरा घोड़ा अशअल, मैंने तुझे कभी नहीं कहा तेज चल, आज हुक्म देता हूँ तेज चल। घोड़ा मेरा बाबा, आज तुझे हुक्म देता हूँ जल्दी चल, और मैंने पानी पहुँचाना है। और रोने वालों, पता नहीं कितने किलोमीटर अब्बास ने मशकीज़ा देकर घोड़े के जरिए से तय किया। जब मशकीज़ा और अब्बास खैमों के नजदीक पहुंचे, उस वक्त हकीम इब्ने तुफैल ने चुप के वार किया। अब दाया बाजू शहीद हुआ, मुंह से निकला हस्बी अल्लाह। फौरन अलम को दूसरे हाथ में
मशकीज़ा को वैसे सीने के नीचे रखा हुआ हुसैन अब्बास ने फिर दूसरा बाजू कलाम हुआ। कहता है अकबर का सदका जाओ, असगर का सदका जाओ, घोड़ा जल्दी चल पानी पहुंच जाए, घोड़ा जल्दी चल पानी पहुंच जाए। अब मेरे मौला के हाथ तो थे नहीं, घोड़ा जा रहा था, अब फकत पानी था। एक जालिम ने तीर मारा, हुसैन अब्बास का खून पानी बन कर बह गया। अब पानी का जाना था। अब अब्बास कहते घोड़ा अब उधर ले जा जिधर हुसैन है। घोड़े ने पूछा होगा ना क्यों उधर जाना चाहता है। रोकर अब्बास कहते हैं मैंने देखा मुश्किल से अकबर के लाशे पे आया है, मेरा मौला अब मेरे लाशे पे मुश्किल से ना आए, नजदीक ले जा और मेरे आका को मुश्किल ना हो मेरे। अब सुन लेना जुमला, अल्लाह पाक की कसम, एक जालिम ने सामने खड़े होकर तीर मारा जो मौला की आंख में लगा। उस वक्त घोड़े से उतरते हुए कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन मौला मेरा आखिरी सलाम। मेरे मौला का कमर पे हाथ आया, टीले पे गिरकर हुसैन ने कहा अलान इनकसरत ज़हरी, अब मेरी कमर टूट गई। टीले पे हुसैन गिरा, खैमू के दरवाजे पे फिजा गिरी, खैमू के अंदर ज़ैनब गिरी, बच्चे गिरे, ज़ैनब की आवाज आई वाह हिजाबा, बच्चों ने कहा था। अजरकुम अल्लाह। मुश्किल से हुसैन अब्बास के पास आए, बहुत कुछ छोड़कर जुमला कहना चाहता हूँ। मुश्किल से अब्बास के लाशा पर पहुंचे। एक टीले पे जुमला बैन किया हुसैन ने, दूसरा बैन हुसैन ने आकर मौला गाजी के पास अर्ज किया। वो आपने सुना हुआ है, दूसरा बैन कम सुनते हो। वहां पर कहा मेरी कमर टूट गई। रोता रोता हुसैन गाजी के ऊपर गिर पड़ा, मुंह पे मुंह रख के कहता है गाजी मैं मर जाता तो अच्छा था। मौला के अर्ज करते हैं मौला अब आप दिल हुसैन क्यों ऐसा फरमा रहे हैं। रोकर मौला हुसैन का बैन है, रोने के लिए पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी है। रोकर फरमाते हैं कैसे ना रोऊं, वो आंखें जो तेरी हैबत से दुश्मनों को नींद नहीं आती थी वो आराम से सो जाएंगे, लेकिन जो तेरे पहरे में बीबियाँ सोती थी अब उन्हें नींद नहीं आएगी। अब मेरी आलिया को नींद नहीं आएगी, मातम करो ना, अब मेरी मासूमा को नींद नहीं आएगी। मकतल वाले कहते हैं ज़जर इब्न कैस मलऊन करबला से लेकर शाम तक जहाँ भी बीबी आलिया को नींद आती थी ये ताज़ियाना मारता था, मार के कहता था बुला अब्बास को, बुला गाजी को। अजर को बोला खत्म हो गई मेरी मजलिस, मैं नहीं पढ़ता सारा मसाइब, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ। मौला गाजी एक मर्तबा तीर से यूं शहीद हुए, अल्लाह पाक की कसम दूसरी मर्तबा शादी उस वक्त शहीद हुए जब शिमर मलऊन के एक हाथ में हुसैन मौला का सर था और दूसरे हाथ में आलिया बीबी की चादर थी। ये गाजी के लाशे पे आके कहता है अब्बास देख ये हुसैन का सर है और ये आलिया की चादर है। अब्बास उस वक्त तरबे और रो कर कहा ओ जालिम मुझे हुसैन की चुपका गई। परवरदिगारा इन मजलूमों के मुंतकिम वारिस का जल ज़हूर फरमा, हमें उनकी फौज से महसूर फरमा, मौला के कदमों में शहादत नसीब फरमा। पाक अल्लाह तुझे वास्ता अपनी इज्जत और जलाल का मौत से पहले 14 की ज़ियारत नसीब फरमा। हमें नूर मारिफत और अता फरमा, नूर विलायत और अता फरमा, हक्कानियत तौहीद और अता फरमा, हक्कानियत विलायत मौला और नसीब फरमा।
پاک اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت اور جلال کا ہمارے وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی فوج سے محشور فرما، مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ بہت ساری باتیں میں آج کرنا چاہتا تھا، رہ گئی، چلو اسی دعا کے انداز میں دعا کر رہا ہوں۔ کل 14 اگست ہے، یوم آزادی پاکستان ہے، لیکن ہمیں یاد رہنا چاہیے یہ دن آزادی اسلام کے ہیں جس کو حسین نے اپنے خون سے دیا ہے۔ پاکستان کی غیور قوم مجھے یقین ہے وہ پاک محرم اور ماہ محرم اور عاشورہ کی حرمت کو پامال نہیں کریں گے۔ حسین کو جتنا یاد کرو گے اتنا پاکستان محکم رہے گا، جتنا حسین کی عزاداری کا پاس کرو گے اتنا پاکستان میں استحکام آئے گا، جتنا حسین کی یاد زیادہ بناؤ گے اتنا دشمن پاکستان دشمن سے ڈر کر مر جائے گا۔ کل کے دن کو پاکستان میں یا حسین کہہ کے گزارو، پورا سال پاکستان ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ یہ دعا میں آ گیا، وقت گزر گیا، میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اس موضوع پر لیکن اتنا ہی کافی ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں کل ہمیں پاکستان کی بقا کو یا حسین کے ذریعے سے باقی رکھنے کے لیے توفیق عطا فرما، پاکستان کو قائم و دائم فرما، میرے ملک کے دشمنوں کو برباد فرما۔ پاک اللہ ہمیں شریف، عقل مند، مخلص، حاکم عطا فرما، مہنگائی کی لعنت کو دور فرما، اس منحوس بیماری کورونا کو دور فرما، جو خدا نخواستہ مبتلا ہیں ان کو محفوظ فرما، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام کو سلامتی عطا فرما۔ بہت دعائیں کر چکا ہوں، شاید کل سے میں دعا بھی نہ کر سکوں، شہادتوں میں دعا عموماً میں کرتا نہیں ہوں، بس آخری دعا آج کے لیے سمجھ لے، اتنی دعا کر رہا ہوں۔ پروردگارہ جو بھی اس عشرہ محرم میں سادات غیر سادات مومنین آزادات جس انداز میں اس عشرہ کو برپا کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی عزت میں اضافہ فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ سب سے بڑی دعا یہی ہے، ہمیں اس محرم کا عظیم عزادار بنا، ہمارے مولا کو ہم پر راضی اور خوشنود فرما۔ ڈھلی ہوئی رات میں ماؤں بہنوں کے ساتھ آنے والے شرفاء کی عزت ناموز کی حفاظت فرما، ہمارے ماؤں بہنوں کے پردے سلامت رکھ، سادات غیر سادات تمام کو شر شیاطین سے محفوظ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بڑی دعا کر رہا ہوں، ہمیں مولا امام زمان کے ساتھ مل کر کربلا والے مظلوموں کا انتقام لینے والا ہے، مولا کے ساتھ مل کر منتقم آل محمد کے ساتھ مل کر ہم انتقام لینے والے بن جائیں۔ مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔